ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. کہ ابھی انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام نہیں لیا, کا نام لیا, آپ ریکارڈنگ چلا لیں. ابھی آپ نے ابھی پوچھ لیتے ہیں ان سے, یہی تو بات ہے. ایک سیکنڈ گیلانی صاحب, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہا کہ کلینسٹ امپریشن تھا, آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت. آپ ریکارڈنگ میں پوچھ رہا ہوں, ابھی ان سے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ کلین جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. ٹھیک ہے, اور یہی محترمہ کا نام بھی لیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہا کہ محترمہ کی حکومت کہنے کے مطابق اب ان کے منہ میں لفظ ڈال دیا لیا ہے انہوں نے. آپ نے گیلانی صاحب کیا کہا ہے محترمہ کے بارے میں؟ میں نے کہا کہ سروے کے اندر محترمہ بھی تھی, اس سروے میں نواز شریف بھی تھے. سر بات کلیئر ہوگی. سر یہ دیکھیں, اتنا ٹویسٹ نہ کریں. نہیں, انہوں نے کہا کہ سروے میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی تھی جن پہ کوئی ایلیگیشن نہیں تھا. سر انہوں نے کہا, سر میں موجود ہوں, یہ بھی سن رہے ہیں, کشمالہ نے بھی سنا ہے وہاں. میں تھوڑا انہوں نے کہا کہ اس سروے میں سارے کر رہے ہیں, ہاں وہ ٹویسٹ نہیں کر رہے, تھوڑا سا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. کہا انہوں نے یہ ہے عادل صاحب نے کہ سروے میں محترمہ بھی تھیں لیکن کلینسٹ ذوالفقار علی بھٹو. محترمہ کے بارے میں انہوں نے نہ پازیٹیو بات کی ہے نہ نیگیٹو بات کی. اب آگے انہوں نے صرف یہ کہا کہ جتنے محترمہ بے نظیر بھٹو پہ الزام لگے ہیں وہ آپ سے اور مجھ سے چھپے ہوئے تو نہیں, اور ثابت ایک بھی نہیں ہوا. آج لوگوں نے کہنے لگ پڑے اس کے تو یہ کپ کا کیا رنگ ہے معید؟ کالا, بلیک. مجھے تو کالا سفید ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سفید ہے. دس از اے وائٹ کا. یہ تو آپ کو مارشل لا میں دس از اے وائٹ. آپ کو سفید ہی نظر آتا رہا ہے 10 سال. میں دیکھیں آپ کو سفید ہی یہ نظر آتا ہے. تھوڑا میں اس بنیادی اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں بڑی کرپشن تھی. آخر اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اسٹریٹجی صرف ایک ہے, انصاف. دس جسٹ ون ورڈ. آپ نے اس ملک میں نہ عدالتی انصاف دیا ہے لوگوں کو, نہ اقتصادی انصاف دیا ہے. آپ نے یہاں بدماشیاں اور میفیاز بنائے ہوئے ہیں, کارٹلز ہیں اس ملک میں. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دولت اور سیاسی طاقت یہ چند گھروں کی کھیل ہے. جب تک یہ کھیل ختم نہیں ہوگا عوام بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. آپ دیکھیں, آپ رول ماڈلز ہیں. آپ لیکن حسن صاحب کیسے ہٹے گا, مطلب کیسے ختم ہوگا؟ نہیں, یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. آپ کہتے ہیں کانسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پاور جو ہے وہ در حقیقت کرپشن کی وجوہات. کانسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ پاور تو امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں. نہیں, نہ ایک بات دیکھیں, بات سنیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا انسان برابر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معید پیرزادہ اور حسن نثار برابر ہے یا میں اور مائک ٹائسن برابر ہیں. اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ہم سب وی آر ایٹ پار. بیسیکلی آپ کو آئنسٹائن اور میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی انصاف جب لوگوں کو ملے گا, دیکھیں نا, معاشی انصاف کے لیے درجنوں چیزیں کرنی پڑیں گی. نہیں, درجنوں چیزیں نہیں. آپ اگر صرف بدنیتی چھوڑ دیں, آقا کا فرمان ہے بڑا بیسک, میری گزارش سنیں نا, میں بیسک بات انہوں نے کہا تھا, اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے, کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو دیٹ سمپلی انڈیکیٹس ون تھنگ کہ بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں. دس از واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری. اچھا, میں رویداد خان صاحب, آپ سنتے ہیں جب حسن نثار صاحب کو کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں پاکستان کے اندر, اور پورے معاشی انصاف, پورے ڈھانچے میں معاشی انصاف دینا پڑے گا. آپ نے بھی بہت سوچا ہوگا, آپ این آر او کے مقدمے کے خلاف اس عمر میں آپ کو پٹیشنر تھے, آپ نے بڑی جدوجہد کی. آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے, آپ کیا کہیں گے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں, پہلے تو میں حسن نثار صاحب نے جو کہا ہے میں بالکل اس سے متفق ہوں جی, بالکل متفق ہوں جی. یہ جو تمام سوسائٹی ہے یہ تو بیس ہے آن انجسٹس جی. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کا کیا آپ کیا کرنے کی ضرورت ہے, ریکمنڈیشن کیا ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میں بتاؤں جی آپ کو. پہلے تو یہ ہے, چائنیز کہتے ہیں جی, چائنیز سیئنگ ہے ایک ڈاکٹر صاحب, دا فش بگنس ٹو راٹ فرام دا ہیڈ فرسٹ. دا فش بگنس ٹو راٹ فرام دا ہیڈ فرسٹ جی. باقی خرابیاں بعد میں آتی ہیں پھر جی. یہ موجودہ جو ہمارا وہ ہے طریقہ ہے جی, اور اس میں کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنا جو ہے یہ ناممکن بات ہے جی. اچھا, ذرا میرے ساتھ رکیے. دوسری بات یہ ہے پولیٹیکل ول نہیں ہے جی.
پولیٹیکل ول بالکل نہیں ہے. پولیٹیکل ول نہیں ہے تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے, کوئکلی ایک لاسٹ کوسچن, پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, چیزیں بڑی پیچیدہ ہیں, تو رحمان ملک صاحب نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ پی آر ایکسرسائز کر رہے ہیں. گیلانی صاحب بہت کوئکلی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اسی ایشو پہ پچھلا پروگرام کیا آپ کے ساتھ, آپ اس میں شامل تھے, تو ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ بات کرپشن کی نہیں پرسیپشن کی ہو رہی ہے, اور پرسیپشن اس وقت ریڈیوس ہوتی ہے جب کوئی حکومت اس کے خلاف, کرپشن کے خلاف سٹینڈ لیتی ہے, کاروائی کرتی ہے. آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ رحمان ملک صاحب نے بھی وہ پوائنٹ سمجھ لیا ہے جو آپ اور ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور رحمان ملک صاحب نے جو جہاد کا اعلان کیا وہ کرپشن کی پرسیپشن کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اوزار صاحب کے لیے بھی یعنی ان کا کہنا بھی صحیح ہے, پولیٹیکل ول نہیں تھی. پولیٹیکل ول دکھا دی ہے حکومت نے کل, یہ بیان کر کے پولیٹیکل ول دکھا دی ہے. اس وقت ول آ گئی ہے, اب ایکشن کا وقت آ گیا, اور یہ چیز جو ہے کامیاب ہوگا. اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پولیٹیکل ول جو ہے بہت ضروری تھی, اور جس طریقے سے آئی ہے یہ پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے آپ کو, کہ آپ کو لگ رہا ہے رحمان ملک صاحب پی آر ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو جی دیکھیں, ابھی جب شروع کریں گے وہ تو پتا چلے گا. اس کے بعد فوراً پہلا ایکشن جو آیا ہے وہ حبیب اللہ وڑائچ صاحب کی پکڑ دھکڑ شروع کر دیں گے. نہیں تو جو پروون ہے, آپ یہ بتائیں جو آپ کے سیاسی حلیف بن رہے ہیں ان کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. بینک آف پنجاب چودھریز اس وقت سامنے پوچھیں, یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ کیوں نہیں پکڑا انہوں نے؟ کیوں جی حسن ان کے وزیر اعظم تھے, وہ جو بھی تھے وزیر اعظم نہیں تھے, وزیر اعلیٰ ختم ہو گیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنل ہونا, ایٹ لیسٹ میری بات سنیں, رحمان ملک صاحب کا سٹیٹمنٹ غور سے دیکھیں آپ. انہوں نے اس کو محدود معنوں میں, میرا خیال ہے انہوں نے یہ آپریشن کے حوالے سے بات کی ہے, انہوں نے کہیں ذکر کیا ہے بیچ میں کہ ایجنٹس بیٹھے ہیں جگہ جگہ. کرپشن کو ختم کرنا میکرو لیول کی وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے. آپ لوگ تھوڑا کنفیوز کر رہے ہیں جہاں پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہے. جی تو میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ رحمان ملک صاحب پرسیپشن کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. پرسیپشن نہیں, وہ شاید یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اتنا وہ جزوی طور پہ پارٹلی وہ اچیو بھی کر لیں, کیونکہ پاسپورٹ سے لے کے یہ اتنے تمام جو وزارت داخلہ کے انڈر آتے ہیں وہاں ڈھیر لگے میں ایجنٹس کے. رحمان ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. میرا خیال ہے کہ وہ ود اے پرٹیکولر ریفرنس ٹو ہز اون منسٹری, اور اس طرح کے جو جہاں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, انہوں نے کہا میں اپنی منسٹری سے شروع کروں گا. اچھا ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ محدود معنوں میں رحمان ملک جیسا ذہین آدمی یہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میکرو لیول پہ اس ملک, یہ تو کلچر ہے ہمارا, کرپشن ہمارا وے آف لائف ہے, کرپشن ہماری آکسیجن ہے. اس ملک میں کرپشن, آپ بات کرتے ہیں کرپشن ختم کرنے کی, کر دیں مہینے کے اندر اندر پانی آبادی بھوکی مر جائے گی. یہ ملک کھڑا کرپشن پہ. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. جو میں نے بات کی تھی نا وہ اس کانٹیکس میں کی تھی کہ ہر جگہ پہ کمپرومائزز ہیں, جہاں پہ ان کے پولیٹیکل کمپرومائزز ہیں, جہاں پہ ان کے دوسرے کمپرومائزز ہیں, جہاں پہ مانیٹری گینز ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں, تو ایوری بڈی از کمپرومائز. یہ جو اتنا بڑا انہوں نے ٹال کلیم کیا یہ پورا نہیں کر سکتے, اتنا ٹال نہیں کر سکتے. کشمالہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. کشمالہ صاحبہ آپ کا, راجہ ریاض صاحب آپ کا, حسن نثار صاحب آپ کا, اسی طرح عادل گیلانی صاحب کا اور رویداد خان صاحب کا ہمیں وایا سیٹلائٹ جوائن کرنے کا شکریہ. ناظرین, سمجھ یہی آتی ہے کہ کرپشن کو ڈیل کرنا ایک انتہائی پیچیدہ پروسیس ہے, اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے. لیکن رحمان ملک صاحب نے جو اعلان کیا ہے, جو جہاد کا اعلان کیا ہے, وہ یقیناً خوش آئند ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ بہت حد تک یہ ایک پی آر ایکسرسائز ہے کہ اسپیسیفک ایریاز میں جہاں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے وہاں رحمان ملک صاحب ایک پرسیپشن قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کرپشن کو ہم ریڈیوس کر دیں گے. بہرحال پتہ چل جائے گا 7 نومبر کے بعد, ہم یقینی طور پہ اس کا پھر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے, بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.